و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صفات لازمہ کا بیان شروع ہے، یعنی یہ وہ صفات ہیں کہ اس کے مطابق اللہ کے کلام کو پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ یعنی یہ چیزیں یاد کرنا ضروری نہیں بلکہ اس کے مطابق پڑھنا ضروری ہے۔ اب اس چیز کو حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، اور ان چیزوں کے مطابق پڑھنا ہر عاقل بالغ پر لازم اور ضروری ہے، واجب بھی نہیں بلکہ فرض عین ہے۔ کیونکہ اگر ان کے مطابق نہیں پڑھیں گے تو ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جائے گا۔ انشاءاللہ کوئی آگے آنے والا وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ کو مخارج اور صفات کی صحیح سمجھ آئے گی تو ہم صحیح اور غلط لفظ لکھ کر آپ کو بتائیں گے کہ معنی میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ لیکن صفات کو صحیح رٹ کے یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ان حضرات کے لیے جو خود سیکھ کر اوروں کو بھی سکھانے والے ہیں، بلکہ وہ لوگ جو تجوید پڑھے ہوئے نہیں ہے وہ حضرات بھی ان چیزوں کو سنیں اور اپنی اصلاح کرنے کی نیت کر لیں۔ جب نیت کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو لہذا صفات لازمہ کا سبق شروع ہے۔ سب سے پہلی صفت آپ نے ہمس اور اس کی زید یا اس کا الٹ جہر پڑھ لی۔ پھر آگے تین صفات تھیں، شدت، رخوت، توسط۔ یہ تینوں صفات کا جوڑا ہے، یعنی شدت اور رخوت کے بعد توسط ہے، لیکن توسط صفت جو ہے وہ حقیقت میں شدت اور رخوت کے درمیانی صفت ہے۔ تو لہذا یہ تعداد میں تو نہیں آتی، مگر اس کا مطالعہ یا دیکھنا یاد کرنا ضروری ہے۔ لہذا تیسری اور چوتھی صفت آپ کی شدت اور رخوت ہوئی۔ توسط گنتی میں ایک فالتو صفت لازمہ ہے۔ 17 صفات آپ نمبر کے اعتبار سے جو ہیں وہ پڑھیں گے، اور جو توسط صفت ہے ویسے گنتی میں 18ویں صفت بنتی ہے، لہذا اس کو گنتی میں شمار نہیں کریں گے، علم کی صورت میں آپ اس کو پڑھیں گے۔ تو 5 نمبر پر جو صفت لازمہ ہے وہ استعلاء ہے۔ استعلاء کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، اور حقیقت میں اصطلاح میں کس چیز کو اٹھانا؟ کہ یہ حروف جہاں سے پیدا ہو رہے ہیں اس مقام کو اوپر کی طرف اٹھانا۔ مثالیں ابھی آپ پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کس چیز کو اس حرف میں اٹھائیں گے تو یہ حرف کی حقیقت سمجھ آئے گی۔ تو جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو مستعلیہ کہتے ہیں۔ یاد رکھ لینا کہ جیسے ہمس سے حروف محموسہ ہوئی ہے، جہر سے حروف مجہورہ ہوئی ہے، شدت سے حروف شدیدہ ہوئی ہے، اور اسی طرح رخوت سے حروف رخوہ ہوئی ہے، توسط سے حروف متوسطہ ہوئی ہے، تو لہذا استعلاء سے حروف مستعلیہ ہوئی ہے، یعنی ان حروف میں استعلاء صفت پائی جاتی ہے۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرتے وقت ہمیشہ زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے۔ اب اٹھانا یا اٹھنا، یہ استعلاء کا مطلب ابھی آپ کو سمجھ آ گیا کہ زبان کی جو جڑ ہے وہ اوپر کے تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، یعنی یہ حروف ادا کرتے وقت جو مخرج ہے زبان کا اس کو اوپر کے تالو کی طرف اٹھانا ہے۔ اب خا کا جو مخرج ہے اس زبان کے حصے کو اوپر کے تالو کی طرف اٹھانا ہے، صاد کا جو مخرج ہے اس کو بھی اٹھانا ہے۔ ان تمام حروف میں زبان کی جڑ کو اوپر کے تالو کی طرف اٹھانا ہے، یعنی خا کا مخرج جہاں سے ادا ہو رہا ہے وہاں سے زبان کی جڑ کو بھی اٹھائیں گے، صاد کا مخرج جہاں سے ادا ہو رہا ہے اس کے ساتھ زبان کی جڑ کو بھی اٹھائیں گے۔ اب جڑ کو اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حروف اپنی صحیح طاقت پکڑیں گے، قوت کے ساتھ موٹے ادا ہوں گے۔ لہذا یہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ 7 حروف ہر حال میں موٹے ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں کرنی، کوئی نقص نہیں پیدا کرنا، بلکہ اپنے منہ کو بنا بنا کر ان کو موٹا کرنا ہے اور مخرج کے مطابق موٹا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ منہ کو گول کر لو یا جیسے وہ کدو کی طرح منہ بنانا ہوتا ہے اس کے طرح بنا لو، ایسی بات نہیں، لیکن
یہ بات ہے کہ ان کو اپنے موقع اور مقام سے موٹا کرنا ہے۔ موقع اور مقام مخرج کو کہتے ہیں، مخرج حرف کے نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ جہاں جہاں سے یہ 7 حروف ادا ہوں گے، ساتھ ساتھ زبان کی جڑ بھی اوپر اٹھے گی، جس سے یہ حروف خوب موٹے ادا ہوں گے۔ لہذا زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھے، جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے ادا ہوتے ہیں۔ اب تمام کے تمام حروفوں میں زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھنے کی وجہ کیا ہوگی کہ یہ حروف صحیح موٹے ادا ہوں گے۔ ایسے حروف 7 ہیں مجموعہ، وہی جو پہلے بتایا، خس و لو قین قیو لو قین قیو۔ اب اس میں آپ اگر تکلف محسوس کرتے ہیں ادا کرنے میں تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی مشق کم ہے، آپ کی ریاضت کم ہے۔ جتنا جتنا آپ بار بار ان حروف کو موٹا ادا کریں گے تو آپ کی زبان جو ہے وہ آپ کی سوچ کے تابع ہو جائے گی، کہ سوچ میں جو حروف کی حقیقت ہے زبان اس کی اتباع کرے گی، اور زبان تابع کرے گی جب آپ میں سیکھنے کا، پڑھنے کا، پڑھانے کا شوق ہوگا۔ اگر آپ کو پڑھنے، پڑھانے، یاد کرنے، بولنے کا شوق نہیں ہے تو کبھی بھی آپ اللہ کی کلام کو درست نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ آپ نے پہلے پڑھا، یاد رکھیں، میرا ایک جملہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود انسان یہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں ہوں، پھر تو وہ آگے کی طرف چل سکتا ہے۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ میرے پاس کچھ نہ ہونے کے باوجود سب کچھ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سویا ہوا بندہ بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتا۔ اس لیے یہاں اللہ کی کلام کو سیکھنے میں آپ کو اپنی زبان کا استعمال کرنا پڑے گا، دل اور دماغ کا استعمال کرنا پڑے گا، علم کا استعمال کرنا پڑے گا، چیز کو سمجھنا پڑے گا۔ انسان ایک دفعہ گاڑی چلاتا ہے، سیکھتا ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ اس نے اسٹیئرنگ کو سنبھالا ہوا ہے بس روڈ پر گاڑی چلا رہا ہے، نہیں، اس نے فرنٹ کو بھی دیکھنا ہے، اس نے پیچھے ریئر کو بھی دیکھنا ہے، اس کے ساتھ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی خیال کرنا ہے، گاڑی کی درستگی کا بھی خیال کرنا ہے، جب کا بھی خیال کرنا ہے، ٹریفک کے قوانین و ضوابط کا بھی خیال کرنا ہے۔ ڈرائیور کا مقصد صرف اسٹیئرنگ کا سنبھالنا نہیں ہوتا، اس کا دماغ ہر طرف متوجہ ہوتا ہے، تو پھر آپ منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور اگر ان تمام اصولوں سے ہٹ کر کوئی ایک اصول غلط استعمال کرے گا تو یقین جانیے اس ڈرائیور کو بھی چالان ہوگا، اور ساتھ تکلیف میں سوار جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی اس تکلیف میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ لہذا ایک قاری کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ ان تمام اصول و ضوابط کو سامنے رکھ کر قرات کرے گا، اور اگر ان اصول و ضوابط میں سے کسی ایک چیز کی بھی کمی کرے گا تو یاد رکھ لو اس کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے والا منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ سب سے بڑی چیز منزل مقصود کیا ہے کہ ایک قاری قرآن بیٹھا ہو فرش پر، نظر اس کی ہو عرش پر کہ میرا کلام اللہ سن رہا ہے، تو پھر یاد رکھ لو اللہ اس کلام کو سنتا ہے جو اس کی اپنی کلام ہے۔ ورنہ اللہ تو ہر زبان کو سمجھتا ہے، لیکن اس اللہ نے اپنی کلام کو سیکھنے کے لیے جیسے جہاد کا حکم فرمایا، فرض قرار دے دیا، زکوٰۃ کا حکم فرمایا، واجب اور فرض قرار دے دی گئی، نماز کا حکم فرمایا، اس میں بھی فرض قرار دے دیا گیا۔ جس طرح اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کتب علیکم القتال، جہاد فرض کیا گیا تم پر، کتب علیکم الصیام، روزے فرض کیے گئے، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، حکم ادا کیا یہاں پر۔ اسی طرح کہا ورتل القرآن، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو۔ لہذا جس طرح تمام احکام کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح اللہ کی کلام کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی فرض عین ہے۔ لہذا اس فرض عین کے لیے بھی کوئی قوانین ہیں۔ جہاد پر یہ نہیں کہ بس ڈنڈا سوٹا اٹھایا چلا گیا، نہیں، قانون کے مطابق کرو گے۔ زکوٰۃ بھی یہ نہیں کہ پیسے جیب سے نکالے جیسے چاہے دے دیے، نہیں، اس کے لیے بھی اللہ نے قانون استعمال کیے۔ گھر میں کون داخل ہو، یہ ساری چیزیں اللہ نے جب اپنی کلام میں یہ بتائی ہیں تو یقیناً اس کو بھی اللہ رب العزت نے بتایا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اپیل کی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو بنیادی طور پر اس کے مطابق پڑھائیں۔
میں اکثر ویڈیوز میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں پر خصوصی توجہ کے ساتھ انہیں بچپن ہی میں سے جب قاعدے کی ابتدا کریں۔ آج قاعدے کی ابتدا والے کی قدر کیوں نہیں ہے کہ اگر وہ اپنے ذہن کی وسعت کو سامنے رکھتے ہوئے اس معصوم بچے کے انداز میں رہ کر اپنے آپ کو اس بچے کے اوپر اپنی محنت اپنی توجہ کا استعمال کرے تو یقیناً ہمارا جو چھوٹا سا بچہ ہے وہ 6-7 سال کے اندر اللہ اس کے دماغ کو اتنا کھول دے گا ان چیزوں کی وجہ سے، اپنے کلام کی برکت سے، کہ وہ تمام علوم حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن سمجھا ہوا استاد، سمجھا ہوا مجوید سمجھائے گا اس انداز سے کہ وہ بچہ سمجھ جائے تو یقیناً وہ بچہ نیچے سے اوپر آنا، پروان چڑھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو لہذا استعلاء کی بات تو ہو گئی، اور یہ 7 حروف میں نے بتائے کہ خص ان سب کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کیسے اٹھے؟ میں نے بولا کہ ایک حرف سے ما قبل حمزہ متحرک لے کے آئیں، اس کا مخرج بھی معلوم ہوگا، اس کی صفات بھی معلوم ہو جائیں گی، جیسا کہ اوخ اوخ۔ اب ہم نے خا کو معلوم کرنا ہے، لہذا فحثہ شخص سکت ہمس میں یہ خا آپ کی موجود ہے۔ اسی طرح آگے شدت میں اجد کا قطبتا ہے، اس میں خا نہیں ہے، لین عمر میں نہیں ہے۔ مجموعوں کو دیکھو کہ جس میں خا ہے اس کا نام لے لو، اور پھر اب نہ شدت میں ہے نہ توسط میں ہے، لہذا یہ خا جو ہے وہ رخوت کے اندر ہے۔ رخوت میں کہتے ہیں کہ آواز مخرج میں ایسے ذوف کے ساتھ ٹھہرے کہ آپ کی آواز جاری رہے، اور آواز میں ایک قسم کی نرمی ہو، مخرج میں ایک قسم کی نرمی ہو، لہذا ہم نرمی کریں گے تو خا کی آواز جاری رہے گی، جیسے اوخ۔ اب اس کو موٹا کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ استعلاء میں موجود ہے، یہ ہر حال میں موٹی ہے۔ اسی طرح اوس اوس او او آقو آقو او، یہ تمام حروف میں زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھے گی، اسی لیے اس میں صفت استعلاء ہے۔ اب اس کا الٹ استفال ہے، یعنی یہاں پر ہر حال میں موٹے حروف ہوں گے اور یہاں پر باریک ہوں گے۔ جن حروف میں یعنی اس 7 حروف کے علاوہ تمام حروف صفت استفعال میں پائے جاتے ہیں، لہذا 7 ادھر ہو گئے، 22 حروف نیچے ہو گئے جو باریک پڑے جاتے ہیں۔ لہذا جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو مستفلہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف نہیں اٹھتی، جس کی وجہ سے یہ حروف باریک رہتے ہیں۔ یہاں دیکھو زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھے گی تو یہ حروف موٹے ادا ہوتے ہیں، اور ادھر استفعال میں باریک، زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف نہیں اٹھتی، جس کی وجہ سے یہ حروف باریک رہتے ہیں۔ مستعلیہ کے سوا یعنی اس ان حروف کے سوا، ان کے علاوہ باقی تمام حروف مستفلہ ہیں۔ یہاں لفظ رخوہ لکھا ہوا ہے، یہ غلط لکھا گیا، بولنے میں اور لکھنے میں کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، لہذا میں اس چیز کی معذرت چاہتا ہوں۔ انسان ہے، اس کی کبھی کبھی لکھائی میں فرق پڑ جاتا ہے یا کبھی بول میں فرق پڑ جاتا ہے، تو آپ حضرات سے التماس ہے، سننے والوں سے، کہ میری بھی اصلاح ساتھ ساتھ کریں۔ میں ناراض نہیں ہوتا ہوں، آپ بے شک میرے نمبر پہ وہ مجھے بتا دیں۔ کل ایک ساتھی نے مجھے بتائی ایک بات، میں یقیناً بہت خوش ہوا ہوں کہ وہ توجہ سے باتوں کو سن رہا ہے اور توجہ سے باتوں کو دیکھ رہا ہے۔ غلطی اسی کو نظر آتی ہے جو بات میں توجہ کرے۔ اس لیے جب میں ابھی پریکٹیکل پڑھا رہا ہوں تو لہذا یہ جگہ رخوہ کی جگہ ہمیں مستفلہ لکھنا چاہیے کہ مستعلیہ کے سوا باقی سب حروف مستفلہ ہیں۔ مستفلہ تو مستفلہ ہیں۔ استعلاء یعنی یہ صفت استعلاء، اور استفعال یہ والے نام ہے استفعال۔ استعلاء اور استفعال ایک دوسرے کے مقابل ہیں، یعنی الٹ ہیں۔ جو چیزیں یہاں پر ہیں وہ ادھر نہیں ہیں، جو ادھر ہیں وہ ادھر نہیں ہیں۔ جیسے یہ حروف ہر حال میں موٹے ہیں اور یہ حروف باریک ہیں، اسی طرح اس میں زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے اور اس میں زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف نہیں اٹھتی، لہذا تمام چیزیں پہلی جو صفت میں ہوں گی وہ دوسرے میں نہیں ہوں گی، اور جو دوسرے میں نہیں ہوں گی وہ پہلے میں نہیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے بول میں میرے لکھنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو میں آپ سب حضرات سے معذرت کرتا ہوں۔
اور میرا یہ خیال آپ کا یہ کرنا ہوتا ہے کہ میری بات سنیں، دل سے سنیں، اور پھر اگر مجھ سے بولنے میں یا لکھنے میں کوئی غلطی ہو تو میری اصلاح کریں۔ اور وہ بھول کر ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں، انسان ہے، بھولنا خطا کرنا یہ انسانی فطرت ہے، فرشتہ تو نہیں ہے، لہذا اس صورت میں میری اصلاح کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے اور آپ سب حضرات کو نفع بخشے۔ اور ایک بات، ہمارا ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم اسد اللہ کوہستان میں رہنے والا تھا، بہت عجیب اور نیک شخص تھا، نوجوان 20-21 سال عمر تھی۔ آپ تمام حضرات سے میری التماس ہے کہ اس حق کے حق میں ضرور دعا کریں۔ شاگرد حقیقی بیٹوں کی طرح ہوتے ہیں، دنیا سے چلے گئے، ہم تو اٹک میں ہیں، وہ کوہستان میں ہے، روحانی ایک سلسلہ ہمارا اس کے ساتھ جاری ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی دعائیں کر رہے ہیں، ہمارے قراء صاحبان بھی دعائیں کر رہے ہیں، جتنے حضرات بھی دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور خصوصاً یہ جو ہمارا بیٹا، ہمارا طالب علم قاری اسد اللہ تھا، کوہستان کا رہنے والا تھا، کومراہٹ کے ایریے سے تھوڑا ماقبل، تو اللہ پاک اس کے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ حافظ قرآن تھا، قاری قرآن تھا، یقیناً وہ بخشا بخشایا روح ہے، ورنہ ہمارے دلوں میں کیسے محبت ہو؟ ہم اپنی خطاؤں کو دیکھ کر اپنے آپ کو گناہ گار تصور کرتے ہیں، اور ان نوجوانوں کو دیکھ کر جن کی عمریں تھوڑی ہیں، یقیناً ہمارے مقابلے میں ان کے گناہ تھوڑے ہوں گے، لیکن پھر بھی جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو پچھلے والوں کو دکھ دے کے چلا جاتا ہے کہ نوجوان ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ اللہ کی امانت ہے، اس نے آج بھی دنیا سے جانا تھا، کل بھی جانا تھا۔ اگر آج اللہ نے لے لیا اپنے والدین سے جوان بچے کو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی حکمتوں کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہ اس کے حق میں بہتر ہوگا کہ اللہ نے جوانی میں اس کو لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام اعمال کو بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔